ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن تم میری امت کے غنی لوگوں میں ہو اور تم جنت میں گھسیٹ کر جاؤ گے، کھڑے ہو کر نہیں جا سکے گے، لہذا تم اللہ جل شانہ کو قرض دو تاکہ تمہارے پاؤں کھل سکے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرض دوں؟ فرمایا اپنا سارا مال۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف اٹھے تاکہ اپنا سارا مال لے کر حاضر ہو اور جانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو پیچھے بھیجا تاکہ وہ عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر لائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آ گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ پیام دے گئے کہ عبد الرحمن سے کہو کہ وہ مہمان نوازی کیا کرے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرے، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کرے اور صدقے میں ان کے عیال سے ابتدا کرے، یہ ان کے تزکیہ کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں ایک سانس میں فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ ان 10 کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عشرہ یعنی 10 مبشرہ، بشارت دی گئی۔ بشارت کس چیز کی؟ جنت کی بشارت۔ ایک طرف یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں اور دوسری طرف اللہ کے نبی ان کو تاجر الرحمن کا لقب دے رہے ہیں کہ آپ رحمان کے تاجر ہیں، اور ٹاپ لسٹ کے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پیسہ برا نہیں، ہم برے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے، نیز ان 6 حضرات میں بھی ہوتا ہے جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت خلافت کے چننے کا مدار ان 6 حضرات پہ رکھا تھا۔ ان 6 میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ پھر بقیہ ان 6 حضرات میں سے 5 حضرات نے انہی کی رائے پر خلیفہ کے چننے کا مدار رکھا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف ہی کی تجویز سے خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ سابقین اولین میں عبد الرحمن بن عوف کا شمار ہوتا ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو لوگ مہاجرین انصار ایمان لانے میں امت سے سابق اور مقدم ہیں، اور جو لوگ اخلاص سے ان کے پیرو ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور یہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغ بنائے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے دونوں ہجرتیں کی، غزوہ بدر اور تمام غزوات کے شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اہل علم اور اہل فتویٰ میں ان کا شمار ہوتا تھا، کبار علماء میں سے تھے۔ محض
ان کی رائے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے بعض امور کو اختیار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں صبح کی نماز ان کا مقتدی بن کر ادا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے، اور صبح کی نماز کا جماعت کا وقت ہو چکا تھا، تو تمام صحابہ نے ان کو امام چنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت سے تشریف لائے تو ایک رکعت ہو چکی تھی، اللہ کے نبی نے دوسری رکعت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے مقتدی بن کر پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلے سال ان کو اپنا قائم مقام امیر الحج بنا کر بھیجا۔ غرض بے انتہا فضائل کے باوجود مال کی کثرت کی وجہ سے ان کو اپنے مرتبے کے ساتھیوں سے پیچھے کر دیا، اور مال بھی محض اللہ تعالیٰ ہی کی عطا تھی، اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا، ورنہ بہت غریب تھے۔ ہجرت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ کیا تاکہ مہاجرین کی اعانت اور مدد خصوصی طور پر انصار کرتے رہے، تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنایا تھا، عبد الرحمن بن عوف کا۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا تھا، عبد الرحمن، میں مدینے کا مالدار شخص ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے، میرے 2 کھجوروں کے باغ ہیں اور میری 2 بیویاں ہیں، تم جو ہے تو ایک باغ اپنے نام کر لو جو تمہیں پسند ہو، میں وہ تم کو دے دوں گا، اور میری 2 بیویاں ہیں جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دینا، میں اس کو طلاق دے کر عدت گزرنے کے بعد تم نے ان سے نکاح کر لینا۔ اس لیے کہ ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ سہارا نہیں تھا، کوئی ٹھاؤ ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار گئے اور خرید و فروخت شروع کی، پہلے ہی دن نفع میں کچھ گھی اور پنیر بچا کر لائے۔